ظاہر پوچھے گا. احترام بہت ضروری ہے میرے عزیزو. ہر چیز کا احترام, والدین کا احترام, بزرگوں کا احترام, مجلسوں کا احترام, باشیادہ کا احترام, زلجنہ کا احترام, شبیہوں کا احترام, تعزیے کا احترام, علم کا احترام, تبرکات اعلیٰ کا احترام, یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزو. نسلیں برباد ہو گئی ان جنہوں نے احترام نہیں کیا. دیکھیں اللہ بے عملوں کو برداشت کر لیتا ہے, جو عمل نہیں کرتے, نماز روزے نہیں پڑھتے, انہیں اللہ برداشت کر لیتا ہے, مگر اللہ بے عملوں کو برداشت نہیں کرتا, بے احترام شخصیتوں کو برداشت نہیں کرتا. آپ پوچھیں گے دلیل بتائیے مولانا, تو دلیل یہ ہے کہ حکم ابن عاص مروان کو نبی نے مدینے سے باہر نکال دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی چلا کرتے تھے تو یہ پیچھے سے نبی کی ایکٹنگ کیا کرتا تھا, نبی کے ساتھ اشارے کیا کرتا تھا, نبی کے پیچھے چہرے بنایا کرتا تھا. لیجیے ایک بات اور پتہ چلی کہ ہر نبی کے پیچھے چلنے والا شخص اطاعت نہیں کرتا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نبی کے پیچھے چلنے والا ہر شخص اطاعت نہیں کرتا تھا. ارے کچھ خواص نہیں کرتے تھے, نبی کے پیچھے خواص نہیں کرتے تھے. لہٰذا احترام ہے میرے عزیزو, ہر چیز کا احترام بہت ضروری ہے. آپ قوم موسیٰ کو جانتے ہیں. قوم موسیٰ بہت بڑی وی آئی پی قوم تھی. جناب موسیٰ کی قوم بہت وی آئی پی قوم تھی, بہت ہی وی آئی پی قوم تھی. یہ جناب موسیٰ کی قوم مگر برباد ہو گئی. کیونکہ انہوں نے احترام نہیں کیا. بہت وی آئی پی قوم تھی. میں نے آج کیا کیوں آج کیا اس کے لیے پکا پکایا کھانا آتا تھا آسمان سے, مننا و سلوا. قرآن مجید کی ذکر موجود ہے, قرآن آپ کے سامنے ہے. دریا میں راستہ بنایا گیا کہ ہم ایک راستے سے گزر جائیں گے, لہٰذا 12 راستے ان کے لیے بنائے گئے, پھر وہ گزرے. چشمے سے پانی گیا کہ ہم ایک سے پانی نہیں پئیں گے. 12 قبیلے تھے, 12 کے لیے الگ الگ پانی کا بندوبست کیا گیا. بہت ہی پیاری قوم تھی. ان کے نام برداشت کرتا تھا, مگر برباد ہو گئی جناب موسیٰ کی قوم. کیوں برباد ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے تابوت سکینہ کا احترام نہیں کیا. اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. سورہ بقرہ میں جو ہے تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے. اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ اصل میں وہ صندوق ہے کہ جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جناب موسیٰ کو رکھ کے دریا کے حوالے کیا تھا. بھائی روح میں پروردگار نازل ہوا تھا. جب بچے قتل کیے جا رہے تھے جناب موسیٰ کے دور میں, روح میں پروردگار نازل ہوا کہ آپ گھبرا کے نہیں, ایک صندوق لیجیے, صندوق کے اندر موسیٰ کو نکالیے, دریا کے حوالے کر دیجیے. دریا بحفاظت منزل تک پہنچا دے گا. دریا بحفاظت منزل تک پہنچا دے گا. لیجیے دریا کی امانت کی گارنٹی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے. بلکہ امانت کو پہنچا دے گا. اب کوئی یہ پوچھے ہم عریضے دریا میں کیوں ڈالتے ہیں؟ دریا کی امانت کی گارنٹی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے. میرے عزیزوں کی جناب موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ صندوق کو لیا اور لینے کے بعد موسیٰ کو اس میں لٹایا اور لٹانے کے بعد دریا کے حوالے کر دیا. اور یہ صندوق چلتا فرعون کے محل کی دیوار سے جا کے ٹکرایا, جہاں پہ آسیہ اور فرعون بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جیسے صندوق کو دیکھا, بولا کیا دیکھا, موسیٰ اس کے اندر موجود ہے. آسیہ کو نبی کے چہرے سے محبت ہو گئی. ابھی معلوم نہیں کہ یہ نبی یہاں سے تھے. انہوں نے آگوش میں لیا, بیٹھ مطلب فرعون نے یہ منظر دیکھا, اسے بھی جناب موسیٰ سے محبت ہو گئی. انہوں نے آگوش میں لیا اور جیسے ہی لینا چاہا, بیٹھ مطلب موسیٰ کا تماچا چلا. متوجہ پیدا میں مطلب موسیٰ کا تماچا چلا. بھائی موسیٰ کا تماچا کیوں چلا؟ موسیٰ کا تماچا کیوں چلا؟ جناب موسیٰ فرعون کی آگوش میں کیوں نہیں گئے؟ مجھے بتائیے جناب موسیٰ فرعون کی آگوش میں کیوں نہیں گئے؟ تو بھیا یہی جواب آئے گا نا کہ ایک نبی کسی کافر کی آگوش میں نہیں جاتا.